پاکستان کی عدالتی تاریخ میں آج ایک اور تاریخی دن تھا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں کی آج دوسری لائیو سماعت ہوئی۔ وہی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جس پر صدر کے دستخط سے قانون بننے سے پہلے ہی سابق چیف جسٹس زمرتہ بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی بینچ نے اپریل میں ہی حکم امتناع جاری کر دیا تھا، جو آج تک برقرار ہے۔ اور اسی حکم امتناع کی وجہ سے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اپریل سے کوئی کیس نہیں سن رہے تھے اور یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ اس کیس کا پہلے فیصلہ کیا جائے تاکہ بینچز کی تشکیل سے لے کر اپیل سننے تک چیف جسٹس کے اختیارات پر صورتحال واضح ہو سکے۔ لیکن سابق چیف جسٹس زمرتہ بندیال ایک اسٹے آرڈر پر 5 ماہ تک سپریم کورٹ چلاتے رہے، اپنے ہی اختیارات سے متعلق خود ہی بینچ بنایا، خود ہی بینچ کی سربراہی کی، پھر قانون پر اسٹے آرڈر جاری کر دیا اور 5 ماہ بعد ریٹائر ہو کر چلے گئے۔ اور پھر 17 ستمبر کو جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا اور اگلے ہی دن یعنی 18 ستمبر کو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں کو فوری سماعت کے لیے مقرر کیا اور فل کورٹ کے سامنے مقرر کیا۔ اس سماعت کی لائیو کوریج کے لیے فل کورٹ اجلاس بھی بلایا اور سماعت کو براہ راست ٹی وی پر دکھایا بھی گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے اپنے دور کی پہلی ہی سماعت فل کورٹ بینچ پر آ کر کی، جس سے سابق چیف جسٹس زمرتہ بندیال مسلسل گریز کر رہے تھے۔ جسٹس زمرتہ بندیال کے دور میں کئی بار وکلا کی جانب سے فل کورٹ کی استدعا کی گئی، سیاسی جماعتوں کی طرف سے کئی بار استدعا کی گئی، کئی اہم معاملات میں استدعا کی گئی۔ خود سپریم کورٹ کے ججز نے سماعتوں کے دوران یہ مطالبہ کیا، اپنے تحریری نوٹس میں یہ مطالبہ کیا، مگر جسٹس زمرتہ بندیال نے کسی بھی صورت فل کورٹ بینچ نہیں بنایا اور نہ صرف فل کورٹ بینچ نہیں بنایا بلکہ سپریم کورٹ کے سارے ججز کا فل کورٹ اجلاس بھی نہیں بلایا تھا۔ 18 ستمبر کی سماعت میں خود چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے یہ بتایا تھا کہ 2019 سے ججز کا فل کورٹ اجلاس ہی نہیں بلایا گیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے عہدہ سنبھالتے ہی 18 ستمبر کو سب سے پہلے سپریم کورٹ کے تمام ججز کا فل کورٹ اجلاس بلایا اور 18 ستمبر کو ہی سپریم کورٹ پریکٹس کیس کی پہلی سماعت ہوئی تھی، جس کے بعد فریقین سے 25 ستمبر تک جوابات طلب کر کے سماعت آج یعنی 3 اکتوبر کے لیے مقرر کی گئی تھی اور آج اس کیس کی دوسری لائیو سماعت ہوئی ہے۔ گزشتہ سماعت کی طرح آج کی سماعت میں بھی ججز کے اہم ریمارکس سامنے آئے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے سماعت کے آغاز میں ہی ریمارکس دیے کہ جنگ کا لفظ تو بہت معنی خیز ہے، لیکن بیان کیا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس اور پارلیمان کے اختیارات آمنے سامنے ہیں۔ جنگ کا لفظ تو بہت معنی خیز ہے، مگر ایک حد تک چیف جسٹس کے اختیارات اور پارلیمنٹ کا اختیارات آمنے سامنے بیان کیا جا رہا ہے کہ آ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے کچھ سمجھتے ہیں کہ ایسی بات نہیں، کچھ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسی بات ہے۔ اگر کل پارلیمان قانون بناتی ہے کہ بیواؤں کو کے کیسز کو ترجیح دی جائے گی، ٹھیک ہے، یہ پارلیمان سپریم کورٹ کے اختیارات میں مداخلت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ Where any law or any provision of any law, according to you, affects the independence of judiciary, then it directly affects your fundamental right to access to justice, because part of the access to justice is access to an independent court. اس کے بعد چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے کہ جب مارشل لاء لگے تو سب ہتھیار پھینک دیتے ہیں۔ جب مارشل لاء لگتے ہیں پھر سب ہتھیار پھینک دیتے ہیں، اور پھر یہاں اس کمرے میں کتنی تصویریں لگی ہیں جو پھر وہ عہد بھی بھول جاتے ہیں، پھر آپ لوگ بھی بھول جاتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، مگر جب پارلیمان کچھ کرے تو اس سے مین میں خیں پھر ہو جاتی ہیں شروع۔ وہاں بھی ذرا سر اٹھا لیا کریں نا، ہم نہیں مانیں گے یہ بات کو۔ آپ آیا کریں، وہاں بھی پٹیشن لایا کریں نا۔ سپریم کورٹ نے کتنی دفعہ مارشل لاء کو انڈورس کیا ہے، پھر ایک ججمنٹ آیا تھا کہ جتنے یہ پہلے ججمنٹ ہیں سارے غلط ہیں اور آئین پہ پابندی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ اسی لکیر پہ اٹکے رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں اگلے مارشل لاء کا دروازہ آپ کھلوانا چاہتے ہیں ہم سے۔ اس کے بعد ایک مرحلے پر چیف جسٹس نے ماضی میں سپریم کورٹ کی جانب سے از خود نوٹس کے اختیار کے استعمال پر تنقید کا بھی ذکر کیا، جس پر جسٹس اعجاز الحسن نے جواب بھی دیا۔ ہسٹوریکلی اب بات کو دیکھیں تو بہت تنقید کی ہے وکیلوں نے بالخصوص اور سماج نے بھی، کہ سپریم کورٹ نے بے اختیار 184(3) کے تحت اختیارات، آپ ان معاملوں میں بھی چلے گئے ہیں، الیکشن میٹرز میں چلے گئے ہیں، ریٹ آف وہ کیا ہونا چاہیے، شکر کی پرائز کی کیا ہونا چاہیے۔ تو اگر کسی کو یہ آپ کا فیصلہ نہیں پسند آئے تو کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے، بس ختم ہی ہو گیا۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر سپریم کورٹ اپنے حد میں رہتی، پہلی بات آپ نے حدود کی تجاوز کیا ہے، اس لیے ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ ہم قانون بنائیں اور آپ کو یاد دہانی کروائیں، مگر آپ اگر یاد دہانی نہیں کرتے ہیں تو آپ ہی لوگ ایک اس پہ
نظر ثانی کا بہت حدود کم ہوتا ہے. ایک آپ اس پہ اپیل سن لیجئے, ہو سکتا ہے وہی فیصلے پہ ہم مہر لگا دیں اور کہیں جی بڑا عمدہ فیصلہ تھا. 184 از اوریجنل جورسڈکشن. اس کی اپیل اگر کانسٹیٹیوشن نے 185 میں پرووائڈ نہیں کی تو کانسٹیٹیوشن کا منشا نہیں تھا وہ اپیل پرووائڈ کرنا. اگر یہ منشا ہے کہ 184(3) کی اپیل پرووائڈ کی جائے, اب جو اوریجنل لا میکر کے ذہن میں ڈفرنٹ کانسیپٹ تھا, then the only way to interfere in or provide an addition to or provide an adjunct to 184(3) is by way of a constitutional interpretation or constitutional amendment. اس طرح تو یہ ہے کہ لا میکنگ میں آپ کانسٹیٹیوشن کو ایک طرف رکھ دیں, کانسٹیٹیوشن جو نہیں بھی پرووائڈ کرتی آپ کہیں جی میرے پاس لا کی پاور ہے, میں ایک اپیل نہیں میں 4 اپیلیں دے دیتا ہوں. چیف جسٹس قاضی فائزہ نے دوران سماعت صاحب کا کیسز کا حوالہ دیتے ہوئے ریمارکس دیے کہ پارلیمنٹ کو تو چھوڑیے, ایک فرد واحد کو سپریم کورٹ نے اختیار دے دیا. اس پر جسٹس منیب اختر نے عاصمہ جیلانی کیس کا حوالہ دیتے ہوئے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ خود ہی اپنے ماضی کے فیصلوں کو درست کرتی رہی. آج بات کر رہے ہیں امینڈمنٹ آف دی کانسٹیٹیوشن کی. ایک ججمنٹ ہے ظفر ہادی شاہ صاحب کا کیس. جی وہ پارلیمنٹ تو چھوڑیے, انہوں نے تو ایک فرد واحد کو سپریم کورٹ نے اختیار دے دیا, یا وہ فرد واحد حاوی ہو گیا کانسٹیٹیوشن پہ. مولوی تمیز الدین سے شروع کریں, ڈوسو سے شروع کریں, کس سے شروع کریں, نصرت بھٹو کی بات کریں, اور یہ ظفر ہادی شاہ کی بات کریں. یہ انہوں نے تو آپ کدھر ہیں, آپ تو باریکیوں میں جا رہے ہیں. انہوں نے پورے شخص کو کہہ دیا تم آئین سے جو کھلواڑ کرنا چاہو ہم آپ کو دے دیتے ہیں اختیار. یہ اختیار آپ بار بار آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں, تو یہ تو کیا ججوں نے نہیں حلف توڑا اپنا جب انہوں نے ایسے فیصلے کیے کہ نہیں فرد واحد کا اختیار کم نہ ہو, اور فرد واحد نے اس ملک کی تباہی کی ہے. مارشل لا ایک ڈکٹیٹرز ہو جائیں یا کوئی اور ہو جائے, وہ فرد واحد ہوتے ہیں, وہ اجتماعی سوچ والے نہیں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں خود فیصلہ کروں گا, آپس میں نہیں کروں گا. ہم آپس میں فیصلے کرنے والی بات ہیں. آپ کو کیا فکر پڑ رہی کہ ہم کیسے فیصلہ کریں آپس میں, ہم 1 کریں یا 3 کریں. That the first time that this court upheld martial law was Doso versus State. In Asma Janani, that judgment was declared not to be correct law. When deciding Asma Janani case, was this court hearing an appeal against Doso? No. The court, if it wants to correct its past errors, it can do so. It doesn't need to have this kind of appeal in order to be able to do so. اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے از خود نوٹس کیسز میں اپیل نہ ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے تحریک انصاف کے وکیل عزیر بھنڈاری کی مثال دی, جس پر جسٹس اعجاز الحسن اور چیف جسٹس کا مکالمہ بھی ہوا. Suppose, I know it's an absurd example, but sometimes you have to give absurd examples to make a point. I, sitting in a bench, say that Mr. Uzair Bandari always comes and wastes time of the court, and he takes up cases infringing violation of fundamental rights. He is prohibited from appearing before this court or any court in Pakistan, and his license stands revoked. Kar diya. What can you do? Nothing. اگر میں نے کسی وقت کر لیا تو بس وہ ہو گیا, اب وہ رہ گیا ریویو جورسڈکشن. ٹھیک ہے, ریویو جورسڈکشن کی محدود ہیں, بس ختم ہو گئی بات. It doesn't mean that every judgment that the Supreme Court gives is right. I mean, some judgments may be totally wrong. But the policy of law, and all over the world the policy of law is, there has to be a finality attached. If you keep giving appeals, then it is an endless exercise which would defeat the entire purpose of the judicial system. اگر میں اعجاز صاحب کی بات سے ایک حد تک اگری کرتا ہوں اور ایک حد تک نہیں کرتا ہوں, اور بتا دیتا ہوں کیا ہے. ایک ہے آپ کا عام کیس, سول کورٹ گیا, ڈسٹرکٹ کورٹ گیا, ہائی کورٹ گیا, آتا ہوا سپریم کورٹ آ گیا. ٹھیک ہے, یہاں تو بالکل فائنلٹی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ہم نے غلط بھی کر دیا ہو فیصلے. ٹھیک ہے, ہم وہ والی باتیں کر ہی نہیں رہے, ہم 184(3) کی باتیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے اوریجنل سیریز ایک ہی ججمنٹ ہے, کوئی اور ججمنٹ ہے ہی نہیں. تو وہ والا کانسیپٹ اگر ہم, یا تو آپ کہیں وہی کانسیپٹ پورا ادھر بھی لگتا ہے, چاہے آپ ایک کرو تو پھر ایسا کریں باقی عدالتیں بند کر دیں, سیدھا سپریم کورٹ میں آ جائیں,
ختم کر دیتے ہیں کیسز کو, ٹائم بھی بچے گا, لوگوں کے پیسے بھی بچیں گے, سول کورٹ جائے گا, پھر ڈسٹرکٹ کورٹ جائے گا, ہائی کورٹ جائے گا, سپریم کورٹ کو ختم کریں ساری عدالتوں کو, ہم یہ سارے فیصلے کر لیتے ہیں, کیوں اتنے ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں. تو فائنلی وہ کانسیپٹ بغیر اپیل کے کہیں دنیا میں ہے کہ ایک عدالت ایک فیصلہ کرے, اس کی کوئی اپیل نہیں ہے. مجھے کوئی ایک دنیا میں ایک ایگزامپل دے دیجیے. جسٹس عائشہ ملک نے دوران سماعت ایک بار پھر فل کورٹ کی صورت میں اپیل کا حق حاصل نہ ہونے کا سوال اٹھایا, جبکہ چیف جسٹس قاضی فائزہ نے اس حوالے سے ریمارکس دیے کہ اگر 17 ججز بھی اتنی بڑی غلطیاں کرنے لگے ہیں تو پھر اپیل کا حق ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر رائٹ آف اپیل سبسٹینٹیو رائٹ دی ہے تو وہ سبسٹینٹیو رائٹ کو کنٹرول کیسے کر رہا ہے ایک کمیٹی آف 3 ججز وچ کین دین ڈیسائیڈ کہ کتنے سائز بینچ بیٹھے گا اور اس رائٹ کو بلاک کر دے گا. اگر 17 ججز یا فل کورٹ بھی اتنی بڑی غلطیاں کرنے لگے تو پھر رائٹ آف اپیل ہونا ہی نہیں چاہیے. ایک تو جواب یہ ہو سکتا ہے. تو یہ مفروضہ پہلے ہم کھڑا کریں, رائٹ آف اپیل کدھر جائے گی؟ بالکل نہیں ہوگی, ختم, گھر جاؤ. اگر ہم نے سب فل کورٹ نے کر دیا یا اس مقدار میں ججز نے کر دیا کہ وہ اپیل نہیں ہوگے, اسی لیے ہم بہت احتیاط سے کام کرتے ہیں کہ ایسے کیس میں تو رائٹ آف اپیل کا سوال نہیں پیدا ہوتے. سماعت کے آخر میں اس قانون پر تحریک انصاف کی سیاسی رائے سے متعلق چیف جسٹس قاضی فائزہ کا تحریک انصاف کے وکیل سے مکالمہ بھی ہوا. بنداری صاحب ایک کمٹمنٹ تو آپ پھر کر ہی لیں نا آج, کہ جب آپ کی پولیٹیکل پارٹی اگر کل الیکشن جیت جاتی ہے تو پہلا بل آپ پارلیمنٹ میں اس کو ریپیل کرنے کا ڈالیں گے نا. میں تو یہ کمٹمنٹ نہیں دے سکتا. اب اتنا برا قانون ہے, فوراً ریپیل کروا لیجیے گا. اب ہم پھر پرانے اس پہ چلے جائیں گے. یہ آپ کمٹمنٹ نہیں دے سکتے, یہ تو اچھی بات ہے. اتنا برا قانون ہے مگر میں یہ کمٹمنٹ نہیں دوں گا. ہو سکتا ہے اس کو کانسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹ شاید آپ کو سوٹ کرے, اگر اپیل دے دیں اس کو تو شاید سوٹ کرے. اس لیے میں یہ دیکھیے یہ بات اصولی بات ہے.